ہزاروں سال پہلے جب دنیا کے زیادہ تر علاقے جنگل تھے، گلگت بلتستان کے پہاڑوں اور وادیوں میں ابتدائی انسانوں نے بسیرا کیا۔ وہ شکاری اور چرواہے تھے جو قدرتی عناصر کو اپنا دوست اور دشمن دونوں سمجھتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ان بیشتر مذاہب کا وجود بھی نہیں تھا۔ اسلام، عیسائیت، ہندو مت، بدھ مت، یہودیت کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس دور کے لوگ قدرت کے قریب رہتے تھے۔ ان کے لیے یہ پہاڑ، جنگل، دریا محض وسائل نہیں بلکہ مقدس تھے۔ پتھروں پر بنے نقش و نگار ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ قدرت کے رازوں میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے ایمان میں قدرت اور مختلف دیوتاؤں کی عبادت کا ایک اہم مقام تھا۔ نہ جانے کئی برسوں سے اس پتھر نے کتنے راز سمیٹے ہوئے ہیں جو آج بھی ان میں موجود ہیں۔ گلگت بلتستان کا ایک اہم تعلق سندھ تہذیب یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ سویلائزیشن ہے جو دنیا کے قدیم ترین سویلائزیشن میں سے ایک اہم سویلائزیشن ہے۔ تقریباً 2500 قبل مسیح میں موجودہ پاکستان اور شمال مغربی بھارت میں پروان چڑھی۔ یہ تہذیب اپنی ترقی یافتہ زندگی، تحریری نظام اور بیسٹ سٹی پلاننگ کے لیے مشہور تھی۔ یہ دریائے سندھ جو اس علاقے کی شہ رگ ہے، یہ محض پانی نہیں بلکہ اس نے قدیم زمانے میں کئی جنگیں، تہذیبیں اور تجارات کو دیکھا ہے۔ تصور کریں، یہ قدیم تجارتی قافلے ان دشوار گزار پہاڑی راستوں سے گزرتے تھے۔ قیمتی پتھر، مسالے اور دیگر اشیاء کے ساتھ یہ قافلے صرف سامان نہیں بلکہ علم، ثقافت، تہذیب کے پیغامات کو بھی لے کر چلتے تھے۔ ان وادیوں میں ہزاروں پراسرار نشانات ملے ہیں۔ یہ نشانات قدیم انسانوں کے خیالات، ان کے عقائد اور روزمرہ کی زندگی کا عکس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان پہاڑوں اور وادیوں میں کہیں پراسرار چھپا ہوا راستہ ہوا کرتا تھا جسے سفر تقدیر کہا جاتا تھا، کہ یہ راستہ کچھ خاص لوگوں کو ہی نظر آتا تھا۔ جو اسے تلاش کر لیتا وہ اپنی تقدیر بدل لیتا، اللہ جانے۔ گلگت بلتستان کے آثار قدیمہ جیسے کہ اسکردو، گلگت اور ہنزا میں دریافت ہونے والی یہ انڈس ویلی کے مٹی کے برتن، مہریں، مالا اور اوزار، یہ کہانیاں ہمیں سناتے ہیں کہ یہ علاقہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی وسیع تجارتی نیٹ ورک کا ایک اہم حصہ تھا۔ ان قدیم اشیاء سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ نہ صرف تہذیب کے ماہر تھے بلکہ وہ دنیا کے دیگر حصوں کے ساتھ تجارتی روابط بھی رکھتے تھے۔ یہ گلگت بلتستان کی ابتدائی تاریخ کا آغاز تھا۔ یہ ایک جھلک ہے ان کہانیوں کی جو آگے جا کر مزید تہذیبیں اور وقت کے تعمیرات کے ساتھ جڑتی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ یہ سفر ابھی جاری ہے۔